بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی خزانہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک حصہ میخانے میں گزرا ہے، مگر پھر اللہ کریم نے آپ پر اپنی خاص رحمت کرتے ہوئے آپ کو توبہ کی توفیق عطا کی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام احمد بن حنبل جیسے بزرگ آپ کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ بغداد میں مقیم تھے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار آپ اپنے روزانہ کے معمولات سے فارغ ہو کر حالت دیوانگی میں جا رہے تھے کہ آپ کی نظر زمین پر پڑے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ نے وہ کاغذ اٹھایا، گھر پہنچ کر اس کاغذ کو اچھی طرح سے صاف کر کے اس کو بڑی محبت سے خوشبو لگا کر اور عقیدت کے ساتھ ایک بلند مقام پر رکھ دیا، خود اپنے بستر پر سو گئے۔ اسی رات بغداد میں ایک درویش کو خواب میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بشر حافی کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ جس طرح تم نے میرے نام کو محبت اور تعظیم کے ساتھ بلند مقام پر رکھا ہے، میں نے بھی تمہارا نام اپنے بندوں میں شامل کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزہ مراتب عطا کروں گا۔ بیداری کے بعد ان درویش نے خیال کیا کہ بشر حافی تو ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت میخانے میں رہتا ہے اور دوسری برائیوں میں مبتلا ہے، شاید میرا خواب میرا کوئی وہم ہے۔ مگر جب دوسری رات اور پھر تیسری رات بھی وہی خواب آیا تو انہوں نے بشر حافی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ گھر سے معلوم ہوا کہ آپ میخانے میں ہیں۔ وہ درویش میخانے پہنچے اور دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں سے بشر حافی کے بارے میں معلوم کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نشے میں چور مست پڑے ہوئے ہیں۔ درویش نے لوگوں سے کہا، آپ انہیں جا کر بتا دو کہ میں ان کے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ چنانچہ جب لوگوں نے جا کر آپ کو بتایا کہ کوئی درویش کسی کا پیغام لیے دروازے پر آپ کا منتظر ہے، تو آپ نے فرمایا، نہ جانے عتاب الہی کا ہے یا سزا کا، اور ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے ہوئے ننگے پاؤں ہی میکدے سے نکلے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام عطا کیا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی صحبت کو پسند کرتے تھے، چونکہ آپ کو اللہ کا پیغام اس وقت ملا جب آپ ننگے پاؤں تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے ساری زندگی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ آپ اپنے ماموں کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ آپ نے تمام علوم حاصل کیے اور پھر حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد باقی تمام علوم کی کتابوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ محدث ہونے کے باوجود آپ نے کبھی حدیث بیان نہیں کی۔ آپ فرماتے تھے، میرے اندر حصول شہرت کا جذبہ موجود ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ضرور بیان کرتا۔ منقول ہے کہ ایک بار آپ حیرت کی حالت میں گھر کے دروازے پر، اس حالت میں کہ ایک قدم دروازے کے اندر اور ایک باہر، پوری رات گزار دی۔ پھر ایک مرتبہ چھت پر چڑھتے ہوئے پوری رات سیڑھیوں پر کھڑے گزار دی۔ صبح نماز کے وقت اپنی ہمشیرہ کے گھر پہنچے تو انہوں نے پوچھا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس تصور میں غرق ہوں کہ بغداد میں دو غیر مسلموں کے نام بھی بشر ہیں اور میرا بھی، لیکن نہ جانے اللہ نے مجھے دولت اسلام سے کیوں نواز دیا اور انہیں کیوں محروم رکھا۔ منقول ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے اور اکثر آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا، محدث اور فقیہ ہونے کے باوجود آپ ایک قبطی کے ہمراہ کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے علوم پر عبور حاصل ہے، مگر وہ قبطی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے بشر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے دور کے بزرگوں سے تیرا مرتبہ کیوں بلند کیا گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سنت کا اتباع کرتے ہوئے بزرگوں کی تعظیم کی، مسلمانوں کو راہ حق دکھاتا رہا اور میرے اہل بیت اور اصحاب کو عزیز رکھا۔
دوبارہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو ان سے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرہ حصول ثواب کے لیے جو فقراء کی خدمت کرتے ہیں وہ تو پسندیدہ ہے، مگر اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ فقراء کبھی عمرہ کے آگے دستے سوال نہ کریں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ منقول ہے کہ انتقال کے وقت آپ کو مضطرب دیکھ کر کسی نے سوال کیا کیا دنیا ترک کرنے کا غم ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے کا خوف ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تو انگاروں پر بھی سجدہ ریزی کرتا تو اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتا تھا کہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی، اور فرمایا کہ جب تجھے دنیا سے اٹھایا تو اس وقت دنیا میں تم سے افضل کوئی نہ تھا۔ پیارے دوستو، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی انسان کتنا بھی پستی میں گرا ہوا ہو اور گناہوں کے کیچڑ سے بھرا ہوا ہو، اگر کوئی ایک ایسا لمحہ اسے نصیب ہو جائے جس میں اس نے خالص ہو کر اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے تو وہ لمحہ اس کے بخشش اور فلاح کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نصیب میں بھی ایسے لمحات کرے، ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔